تو آج جو ہم نے سبق سٹارٹ کرنا ہے وہ آیت نمبر 54 سے آگے، آیت نمبر 54 سے آگے شروع کرنا ہے۔ تو قرآن پاک آپ اپنے سامنے کھول لیں۔ ہاں جی، پہلے میں لفظی ترجمہ کروں گا، صرف ترجمہ دیکھیے گا، باقی تشریح اور تفسیر میں بعد میں کروں گا۔ 54 نمبر آیت سے آگے 54۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، وَإِذْ اور جب، قُلْتُمْ تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، لکا آپ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو، جہرتاً بالکل سامنے، فَأَخَذَتْكُمْ تو پس پکڑ لیا تم کو، الصَّاعِقَةُ ایک چیخ نے، وَأَنْتُمْ اور تم، تنظرون اس سارے کے سارے منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ثم پھر، بعثناکم ہم نے تم کو دوبارہ اٹھایا، دوبارہ زندہ کیا، من بعد اس کے بعد کے، موتکم تمہارے مر جانے، یعنی تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ سے زندہ کیا، لعلکم تاکہ تم لوگ، تشکرون شکر گزار بن جاؤ، شکر ادا کرو، وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمامہ بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، المن والسلوى من سلوا، یہ میں تشریح میں بتاتا ہوں یہ من سلوا یہ کیا چیز ہے۔ کلو بس تم کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیز میں سے، ما رزقناکم جو کہ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، وما ظلمونا اور ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن لیکن، کانوا وہ لوگ تھے، انفسہم اپنے نفسوں پہ، اپنے آپ پہ، یا ظلمون ظلم کرنے والے، یعنی وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ یہ تو ہو گیا جی لفظی ترجمہ۔ اب ترجمے کو چھوڑ کر ذرا تشریح کی طرف آ جائیں، تو اب ایک ایک آیت اور ایک ایک پیرے کی میں آپ کے سامنے تشریح ہوں۔ سب سے پہلے ہے جی وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اتنی دیکھی تشریح دیکھی۔ اچھا یہاں پر یہ ہوا کیا تھا کہ جب بنی اسرائیل تعالیٰ نے تورات عطا فرما دی، تورات اللہ تعالیٰ نے دے دی، تو اب ان کو چاہیے تھا کہ تورات مل گئی ہے تو اس تورات کے مطابق اپنا اس تورات کے اوپر عمل کرتے، اللہ تعالیٰ نے احکامات ان کو دیے ہیں اس کے مطابق یہ چلتے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا کہ اے موسیٰ ہمیں کیا یقین، ہمیں کیا پتا کہ کیا یہ واقعتاً یہ تورات یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا کہ یہ آپ نے خود سے اپنی طرف سے بنا لی ہے، تو ہمیں تو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے اس طرح کرو کہ ہم نہ جا کے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، ہم خود اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے، تو اس کے بعد پھر ہم یہ آپ کی بات کو مانیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس پوری آیت کی تشریح اور تفسیر نا، یعنی کہ قرآن پاک کی خود آیت کی تفسیر اس آیت کی یہ ہوئی ہے پارہ نمبر 9 میں۔ میں اس آیت کا نمبر اور سورت بتا دیتا ہوں۔ ہاں سورۃ الاعراف ہے اور سورۃ اعراف کی 155 نمبر آیت ہے۔ سورۃ اعراف کی 155 نمبر آیت میں اس آیت کی تشریح ہوئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، کہ جب اس قوم نے یہ کہا نا کہ ہمیں کیا پتا کہ یہ تورات واقعتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا کہ اپنی طرف سے آپ نے بنا لیا یا اپنی طرف سے آپ کی ترقی ہے، تو ہمیں تو تب یقین ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود ہمیں بات کرے گا، ہمارے ساتھ گفتگو کرے گا، ہمارے ساتھ ہم کلام ہوگا، تب ہم آپ کی بات کے اوپر یقین کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 بندوں کو، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 70 بندوں کو، سرداروں کو اس سے منتخب کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے یہ 70 بندوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چنا۔
اور یہ 70 بندوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رات کوہ طور کے اوپر چلے گئے۔ اچھا، کوہ طور پہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات سنی نا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ سے کی آواز کو سنا، تو انہوں نے نا اگلی خباثت یہ کی کہ موسیٰ ہمیں کیا پتا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی بول رہا ہے، نعوذ باللہ۔ دیکھیے یعنی کہ کتنی لاڈلی قوم، اللہ تعالیٰ کتنے ان کے اوپر انعامات کر رہے ہیں، اور ان کی ہٹ درمی اور خباثت کے اوپر آپ اندازہ لگائیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی آواز ان کو سنائی دی، اللہ تعالیٰ کی بات ان تک پہنچنے شروع ہو گئی، پھر اگلا انہوں نے مطالبہ یہ کیا کہ موسیٰ ہم تو نہیں مانیں گے، ہمیں کیا پتا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی بول رہا ہے، ہو سکتا ہے کسی جن کی آواز ہو سکتا ہے کسی فرشتے کی آواز ہو یا کسی اور چیز کی آواز ہو، تو ہم تو اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے نہ دیکھ لیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آئے اور ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ بات کرے، پھر ہم مانیں گے۔ تو یہ یہاں پر اس واقعے کا تذکرہ ہے۔ تو پھر کیا ہوا، یہ ان کا مطالبہ کرنا ہی تھا، اللہ تعالیٰ کا غصہ جلال کے اندر آیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر غصہ آیا کہ 9ویں پارے کے اندر آتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، یہ ایک چیخ آئی، اور ایک چیخ کی وجہ سے یہ سارے کے سارے جتنے بھی 70 کے 70 بندے تھے نا، یہ سارے کے سارے وہیں پر مر گئے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت نمبر 155۔ تو جب یہ سارے کے سارے چیخ کی وجہ سے مر گئے نا، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوف پیدا ہوا، ڈر پیدا ہوا کہ اب میں قوم کے اندر واپس جاؤں گا اکیلا، تو قوم والے کہیں گے جی اے موسیٰ تو کوہ طور پہ پہاڑ پہ لے جا کر سارے بندے مار دیتے، ہمارے سارے بندوں کو قتل کر دیا تو نے۔ تو جب یہ ہوا نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ دعا بھی پارہ نمبر 9 سورۃ اعراف آیت نمبر 155 میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی لو شئت اہلکتہم من قبل و ایاج، کہ اے مولا کریم، یہ ان بے وقوفوں کی بے وقوفی کی وجہ سے ہم سب کے اوپر یہ عذاب تو آ گیا، لیکن اے اللہ اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے بھی ہمیں ہلاک کر سکتا تھا، ہمیں موت دے سکتا تھا، لیکن اے اللہ تو نے ہم پر کرم کیا، ہمیں زندہ رکھا، اے اللہ ان کو دوبارہ سے زندہ کر دے تاکہ میری قوم میرے اوپر کسی قسم کا الزام نہ لگا سکے۔ اچھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ رب العالمین نے ان تمام کے تمام کو زندہ کر دیا، سارے کے سارے مرنے کے بعد پھر سے دوبارہ سے زندہ ہو گئے۔ یہ کائنات کے اندر ہی واحد قوم تھی کہ جن کو اللہ رب العالمین نے مرنے کے بعد، مر چکے تھے، مرنے کے بعد پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، زندہ کر کے پھر یہ دوبارہ زندہ ہو کر اپنی قوم کے اندر واپس آ گئے تھے۔ تو اس واقعے کا یہاں پر اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں بطور انعام، کیونکہ یہاں پر بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ تو یہاں سے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، یہ قوم کا مطالبہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کو ہم آمنے سامنے نہ دیکھ لیں ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے۔ تو یہ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو تمہیں ایک چیخ نے پکڑ لیا۔ تو چلی چیخ کی یہ ساری کی تشریح میں عرض کر چکا ہوں، آیت نمبر 155 سورہ اعراف میں موجود ہے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اچھا، اگلی آیت کے اوپر ذرا توجہ دیجیے گا، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، یہ اس کی بھی تشریح اسی آیت کے اندر موجود ہے، اور میں کر بھی چکا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ ساری میری قوم تو میرے اوپر الزام لگا دے گی کہ تو نے قتل کیے، اور اللہ تو ان سے پہلے بھی ہمیں ہلاک کر سکتا تھا، یہ بے وقوفوں کی بے وقوفی کی وجہ سے ہم پر عذاب مسلط نہ فرما۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سے فرماتے ہیں ثم بعثناکم، پھر ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، کہ تم مر چکے تھے، مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا۔ کیوں زندہ کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ نے تمہیں موت کے منہ سے دوبارہ سے یہ نکالا ہے اور موت کے منہ سے تمہیں دوبارہ زندگی بخشی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ واقعے کا تذکرہ تھا، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اگلی جو آیت ہے نا، یہ بھی بنی اسرائیل کے اوپر ایک ہوئے انعام کا تذکرہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، چونکہ فرعون غرق ہو چکا ہے، فرعون کے غرق ہونے کے بعد اب یہ طور سینا وادی کے اندر موجود ہیں، پوری کی بڑی اسرائیل میدانی علاقہ ہے، اور کوئی ان کے پاس مکان نہیں ہے، کوئی سائبان نہیں ہے، اوپر سے گرمی کا موسم ہے، دھوپ ستاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے بادلوں کو تمہارے اوپر سایہ کیا۔ یار پوری کی پوری کائنات میں یہ واحد قوم ہے جس کے اوپر اللہ نے انہیں اتنے انعامات کیے کہ دھوپ ان کو ستا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ ان کے اوپر کر دیا، یعنی کہ یہ جہاں جہاں پہ جاتے نا تو بادل ان کے اوپر سایہ کر کے رکھتے تھے کہ کہیں ان لاڈلوں کو یہ سورج کی گرمی نہ ستائے، لیکن انہوں نے ہٹ درمی ہی ہٹ درمی دکھائی۔ تو یہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کہ ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا۔ اگلا انعام وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر من سلوہ نازل کیا، کیونکہ اب یہ میدان کے کسی کا کوئی کاروبار نہیں، کوئی فصل نہیں ہے،
اور पूरी की पूरी 6-7 लाख की कौम है और किसी के पास खाने पीने का कोई चीज़ नहीं है, तो ये मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए कि हमारा भूख से बुरा हाल है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह मेरी कौम भूख की वजह से ये बदहाली का शिकार है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने इनके ऊपर मन सलवा क्या था, ये मुख्तलिफ रिवायात आती है ये मन सलवा क्या चीज़ थी, लेकिन मैं मुख्तसर अर्ज करूँगा सारी रिवायात को देखते हुए। ये मन सलवा जो था ना, ये एक स्वीट डिश थी, यानी कि एक मीठी डिश होती थी और एक नमकीन डिश होती थी। तो अल्लाह ताला ने इनको नमकीन और मीठी डिश सुबह को भी आती थी और शाम को भी आती थी। तो अल्लाह ताला ने सिर्फ ये कहा था इसको ज़ख़ीरा नहीं करना, यानी कि इसको संभाल के नहीं रखना, बल्कि जितना खाना खाओ बाकी को हाथ नहीं लगाना, ज़ख़ीरा नहीं करना, और लेकिन शाम को फिर आ जाएगा। लेकिन इस बदबख्त कौम ने वो ज़ख़ीरा कर लिया, किसी को पता नहीं शाम में आना कि नहीं। तो ये था वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा। आगे फिर जाके इनकी मज़ीद आएंगी कि जब ये मन सलवा खाने से अक गए ना, फिर अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि भाई साढ़े को एक खाना नहीं खाता जाता, तो सानू और डिश भी और टेस्ट भी होना चाहिए। तो उसका तज़किरा हम अगली आयतों में करेंगे। तो ये है वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कि हमने इनके ऊपर मन सलवा नाज़िल किया, यानी कि आसमान से पका पकाया खाना, एक मीठी डिश और एक नमकीन डिश इनके पास आया करती थी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इससे कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, कि जो हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया है इस रिज़्क़ में से खाओ पियो, कोई हराम नहीं, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे ले ये मन सलवा उतरना बंद हो गया तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा ज़लमू, हमने नहीं इनके ऊपर जुल्म किया, यानी हमने नहीं इनके ऊपर जुल्म किया, और इनके ऊपर जितने भी अज़ाबात आए, जो आगे अज़ाबात भी आएंगे, ये तो अभी इनामात का तज़किरा हो रहा है ना, आगे फिर इनके ऊपर जो अज़ाब उतरे वो भी उनका भी तज़किरा आएगा। तो अल्लाह फरमाते हैं वमा ज़लमूना, हमने नहीं इनके ऊपर जुल्म किया, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन ये ऐसी बदबख्त कौम है, ये खुद ही अपने ऊपर जुल्म करती है, खुद ही अपने आप पर जुल्म करने वाले हैं। और जब जुल्म करते हैं तो फिर उस जुल्म का नतीजा वो अज़ाबात की शक्ल में और अल्लाह ताला की सज़ा और गुस्से की शक्ल में इनके ऊपर नाज़िल होता है। अल्लाह ताला हमें इन तमाम आयात को समझने की और जो इनका सही फ़हम है उसके मुताबिक हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जी, अगर किसी का कोई सवाल हो तो अपना माइक ओपन करके माइक को सवाल कर सकते हैं।